السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش پیش کی تھی کہ دنیا میں اگر امن قائم کرنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت خالق و مالک ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے،
اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے، تو خالق اور مالک بہتر جانتا ہے کہ اپنی مخلوق کو کس طرح اس نے پرامن رکھنا ہے، اس کی مخلوق کس طرح خوشحال اور پرامن رہ سکتی ہے، یہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اور انسانوں کو خطرات چاہے وہ جان کے اعتبار سے ہوں، وہ عزت کے اعتبار سے ہوں، مال کے اعتبار سے ہوں، ان خطرات کا حل ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے قوانین پر عمل کیا جائے اور انہیں نافذ کر دیا جائے۔ آپ احباب سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ مسلسل اس طرح کی خبریں پہلے بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور حالیہ دنوں میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ ہے، دنیا میں تو ہے ہی، ہمارے ملک میں بھی، جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، جس کا آئین کتاب و سنت ہے، اس ملک میں بھی ایک طبقہ ہے جو ہمیشہ سے اسلام کی تعلیمات کے خلاف رہا ہے۔ اسلام نے امن کے لیے جو قواعد دیے ہیں وہ ان کو ہمیشہ سے پتھر کے دور کے یا پھر وحشیانہ یا پھر غیر مہذب کہہ کر نعوذ باللہ مسترد کرتا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خواتین کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بچیوں کی عزتیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قوانین کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ دیکھیں، عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے کسی انسان کی، لیکن دل سے تسلیم تو کرنا چاہیے نا، کہ اگر کوئی حل ہے تو وہ یہی ہے، اور ہمارا ایمان اور اعتقاد یہی ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت میں جو ہے وہ حق ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، اس کا عقیدہ یہ بن جائے، اس کا نظریہ یہ بن جائے کہ نہیں، قرآن کے جو احکامات ہیں پردے کے یا عزت و عصمت کی حفاظت کے، وہ ہمارے ملک میں لاگو ہو جائیں گے تو اس سے امن پیدا نہیں ہوگا، بلکہ امن پیدا کرنا ہے تو ہمیں یورپ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا ہوگا۔ جو روشن خیال ممالک ہیں وہاں سے ہمیں قوانین امپورٹ کرنا ہوں گے۔ اگر کسی شخص کا نظریہ یہ بن جاتا ہے تو وہ تو اسلام سے منحرف ہو چکا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے ایک بیان دیا جس پر بہت زیادہ واویلا ہوا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اسلامی تعلیمات کے خلاف کسی نہ کسی صورت میں بولتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو سیاسی لوگ ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان کا نظریہ صرف سیاست ہے۔ اچھی سی اچھی بات اگر ان کا مخالف کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا ہے، اور بری سی بری بات اگر ان کا ہمنوا کرتا ہے تو اس کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ چال چلن جمہوریت کا حسن کہلاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے چلے آ رہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے، منکرین حدیث جنہیں کہتے ہیں۔ یہ طبقہ بھی ہمیشہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث کا تو سرے سے منکر ہے، ان کو دین اور شریعت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا جتنے بھی پردے کے متعلق اور جتنے بھی اسلامی تعلیمات میں احکامات ہیں عورتوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے متعلق، ان سب کو یا تو سرے سے انکار کرتا ہے یا پھر
قرآن کریم کی آیات کی تحریف کر کے ان کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ روافض کا طبقہ ہے، کہ جن کا دین اور مذہب ہی بے حیائی ہے، عورتوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ہی ان کا مذہب ہے، تو ہمیشہ سے وہ بے پردگی کے حامی رہے ہیں۔ شرم و حیا کی جہاں بھی بات آتی ہے وہ ہمارے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں، مذہب کے نام پر بھی ہمارے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب بیان کیا دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ دیکھیں، ہم پہلے بھی یہ بات گزارش آپ کے سامنے کر چکے ہیں کہ ہمیں نہ تو کسی سیاسی سے کوئی مفاد ہے، مذہبی حوالے سے ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتے ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا ہم اس کی ہمنوائی کریں گے، اس کی حمایت اور تائید کریں گے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی مخالفت کرے گا ہم ڈٹ کر اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ اب اس میں تو کسی سیاسی پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پہ کوئی بندہ بات کرے اور ان کی حمایت میں بولے اور ایک ایسا بیان دے کہ ہمارے ملک میں جو ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے پچھلے خطبہ میں بھی عرض کیا تھا، دو قسمیں ہیں فحاشی اور یعنی بے حیائی کی، ایک ہے بالرضا اور ایک ہے بالجبر۔ زنا بالرضا جو ہے وہ ہمارے ملک میں اس کو تقریباً قبولیت کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور اس میں ہماری پرانی اور موجودہ ساری حکومتیں برابر ہیں، ورنہ عملی اقدامات کرتے نا تو آج ہمارے ملک میں یہ حال نہ ہوتا۔ کھلے عام فحاشی کے دھندے ہو رہے ہیں، فحاشی کے مرکز چل رہے ہیں، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل ہیں جن کے اندر کھلے عام یہ کام ہو رہا ہے، شراب کھلے عام بیچی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر کئی لوگوں نے پروگرام کیے کہ لاہور میں، اسلام آباد میں اور اسی طرح کراچی میں بڑے بڑے جو ہوٹل ہیں 5 اسٹار ہوٹل، وہاں پر شراب کھلے عام بیچی جا رہی ہے۔ جس کو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس پرمٹ ہے، میرے پاس اجازت نامہ ہے کہ میں درجنوں کے حساب سے بوتلیں اٹھا سکتا ہوں، بلکہ کارٹنوں کے حساب سے، اور آگے جا کے میں سیل بھی کر سکتا ہوں۔ لوگ سیل بھی کر رہے ہیں، وہاں سے لے کے جا رہے ہیں، کچھ اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر رہے ہیں اور کچھ مسلمان دھڑلے سے اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور شراب کا کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ اگر واقعی ہماری حکومتیں مخلص ہوں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے میں، تو وہ ایسے اقدامات کریں، ایسے قوانین بنائیں اور ان پر عمل درآمد کروائیں۔ قوانین تو بہت سارے بنے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی اس میں مخلص نہیں ہے۔ ساری حکومتیں اس معاملے میں برابر ہیں کہ وہ زنا بالرضا کو قانونی درجہ دینے کے قریب ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں کیا جی، جب وہ سارے راضی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ طے ہو جو ہم کیا کریں۔ اور دوسری صورت ہے زنا بالجبر کی، کہ عورت اگر راضی نہیں ہے، زبردستی اس کے ساتھ بدکاری کی جاتی ہے۔ اب یہ کیسز بھی جڑے ہوئے ہیں زنا بالرضا کے کیسز کے ساتھ، کہ اگر آپ کھلے عام اس بے حیائی کو فروغ دیں گے اور اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کے اندر ایسی حیوانیت اور شیطانیت پیدا ہوگی کہ ہر عورت میں ان کو اپنا مطلوب اور مقصود نظر آئے گا، بلکہ ہر لڑکی میں، ہر بچی میں جب ان کو موقع ملے گا وہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کرے۔ تو یہ جو ریپ زنا بالجبر کو کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی بڑے بڑے عہدیدار ہیں، حکمران ہیں، ان کی زبان سے کبھی آپ زنا جو بالرضا ہے اس کی کبھی بھی آپ تردید نہیں سنیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، سپر پاورز کی طرف سے باقاعدہ طور پر فورس کر دیا گیا ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ اس کو قانونی حیثیت دینی ہے۔ اب رہ گیا ریپ جو ہے بالجبر ہے،
اس کی تردید کرتے نظر آئیں گے۔ اب اس کی تردید میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بیان یہ آیا ہے کہ جب ہماری عورتوں کا لباس نامناسب ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریپ کیسز بڑھیں گے۔ ایک عورت نے نامناسب لباس پہنا ہوا ہے، وہ آدھی ننگی ہے، تو وہ گویا کہ دعوت دے رہی ہے کہ میں اپنا جسم آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو اب لوگوں میں ظاہر ہے اشتعال پیدا ہوگا۔ یہ ایک فطری کشش اللہ رب العزت نے رکھی ہے دو مخالف جنسوں میں، وہ جذبات بھڑکیں گے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ریپ کی صورت میں نکلے گا، زنا بالجبر کی صورت۔ اب یہ اتنا بیان ہے جس پر اب واویلا مچا ہوا ہے ہمارے ملکی میڈیا میں بھی، غیر ملکی میڈیا میں۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کھل کر اسلامی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو سیاسی بیس پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے صرف سیاست چمکانی ہے۔ اب عورتوں کی ہمدردی لینی ہے کہ وزیر اعظم کے اس بیان کو عورتوں کے سامنے ایسے پیش کیا جائے کہ یہ شاید ہماری حق تلفی کر رہے ہیں یا ہماری انسلٹ اور توہین کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد تو ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن جو دوسرا طبقہ ہے جو منکرین حدیث کا ہے، جو مذہب کے نام پہ فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا چاہتا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا کیا تعلق ہے، جی ہمیں بتائیں کیسے تعلق بنتا ہے۔ میں نے بھی فیس بک پر پوسٹ کر دی کہ وزیر اعظم صاحب کا جو، میں نے تو نام نہیں لیا وزیر اعظم صاحب، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، قرآن و سنت کے احکامات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لباس کا ریپ سے بڑا دخل ہے، بڑا تعلق ہے۔ تو وہاں پر بھی کئی لوگ آگے جی آپ بتائیں کیسے تعلق ہے۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی وہ تعلیمات پیش کرنے لگا ہوں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لباس کا اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ خود اللہ رب العزت نے بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس میں نہ تو کسی کی سیاست کا کوئی عمل دخل ہے اور نہ کسی اور معاملے کا، یہ تو قرآن و سنت کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی آپ اعلان کر دیں، اپنی بیویوں کو بھی یہ اعلان کر دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی یہ اعلان کر دیں، اور مومنوں کی ساری عورتوں کو بھی یہ اعلان کر دیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی بیویوں پر یہ حکم لاگو کریں، اپنی بیٹیوں پر حکم لاگو کریں، اور پھر سارے مومنوں کی ساری عورتوں پر یہ حکم لاگو کریں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے پورے جسم کو اوڑھنیوں سے ڈھانک لیں۔ جب باہر نکلیں مکمل طور پر با پردہ ہو کر اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں۔ کیوں؟ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ خود اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت کا تعلق اس کے لباس سے ہے۔ فرمایا کہ اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں گی تو ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے کیا ہوگا، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ شریف عورت جا رہی ہے، یہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، یہ اپنی عزت کو نیلام نہیں کرنا چاہتی۔ تو ذالک ادنی ان یعرفن، پہچان دور سے ہی پہچان لی جائے گی کہ یہ ایسی شریف عورتیں ہیں، شریف گھرانے کی عورتیں ہیں۔ فلا یؤذین، پھر ان عورتوں کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان عورتوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں کبھی ایسا کوئی شیطان اور درندہ ہو سکتا ہے با پردہ عورت پر بھی حملہ کر دے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مکمل برقعے میں، نقاب میں لپٹی ہوئی عورت ہے، کسی کو کیا پتہ ہے اس کی عمر کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے،
اس کے معاملات کیا ہیں. لیکن ایک عورت ننگا جسم لے کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی نکلے گی، ظاہر ہے ہر شیطان جو ہے اس کو دیکھ کر اس کی شیطانیت بھڑکے گی. اس کی شکل بھی دیکھ رہا ہے، وہ اس کا جسم بھی دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، تو پھر اس کو گناہ سے کون سی چیز روکے؟ یہ قرآن کا بیان ہے، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اگر ایک عورت مکمل ستر کے ساتھ پردے میں برقعے میں اگر نکلتی ہے تو پھر اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی. دیکھ کر لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ تو باپردہ عورت ہے. یہ ایک اللہ رب العزت کا فرمان. اور دوسرا سورہ نور میں اللہ رب العزت نے 2 آیات 30 اور 31 نمبر آیات مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ خطاب فرمایا. آیت نمبر 30 میں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی آپ مومنوں کو اعلان کر دیں، ان کو حکم فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں، اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور نظروں کو نیچے رکھ کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. یعنی اس نظر کا تعلق براہ راست بدکاری سے ہے، براہ راست بے حیائی اور فحاشی اور عریانی سے ہے. جیسے ہی یہ نظر بھٹکے گی، کسی غلط چیز پر پڑے گی، تو انسان کی عزت خراب ہونے کا اور انسان کے کردار کے خراب ہونے کا اور انسان کے بدکاری میں اس کا ارتکاب کرنے کا، ملوث ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. یہ تو قرآن ہے، سورہ نور ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومنوں سے کہیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب کوئی مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ نظروں کی حفاظت کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا عزت اور عصمت کی حفاظت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ریپ سے کوئی دخل نہیں ہے؟ کیوں فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اسی لیے کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے. اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے. اپنی نظروں کو جھکاؤ اور اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کو غلط کاموں میں ملوث ہونے سے بچاؤ. اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہی حکم مسلمان عورتوں کو بھی دیا ہے. مومن عورتوں کو الگ سے حکم دیا، مومن مردوں کو الگ سے حکم دیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے نبی آپ مومن عورتوں کو بھی حکم دے دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی نظروں کو نیچا رکھ کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے تو عورتوں نے بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے. اب جن لوگوں کی لاجک یہ ہے کہ عورت ننگے جسم پھر سکتی ہے، اس کے ریپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس کی عزت پر حرف آنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ بتائیں کہ پھر یہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ فلاں نے مجھے ہراس کیا ہے، مجھے جناب اس نظر سے دیکھا ہے، وہ یہ کیوں کہتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے دیکھنے کا کوئی تعلق تو ہے نا. اگر مرد عورت کو دیکھتا ہے، اس عورت کو اس کا دیکھنا اچھا نہیں لگتا، تو وہ ہراسمنٹ بن جاتی ہے، وہ اس عورت کی انسلٹ بن جاتی ہے، اس کی عزت پر حملہ بن جاتا ہے، اور یہ ایک جرم بن جاتا ہے، قابل سزا جرم بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نظر کا کوئی تو عمل دخل ہے. اگر مرد کی نظر عورت پر پڑتی ہے تو عورت کو فرق پڑتا ہے، تو کیا مرد کو فرق نہیں پڑتا ہے؟ یہ کون سی لاجک ہے کہ عورت کہتی ہے کہ مرد نے مجھے دیکھا ہے تو مجھے فرق پڑا ہے، میں ہراس ہو گئی ہوں. تو اس عورت کا جسم اگر مرد کو نظر آئے گا تو کیا مرد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اچھا، مرد اگر کسی عورت کو دیکھتا ہے تو کیوں دیکھتا ہے؟ ایک باپردہ عورت ہے، مکمل طور پر اس کا جسم نظر ہی نہیں آ رہا، وہ باہر نکلی ہے، اس کو کوئی مرد کیوں دیکھے گا؟ اور کیا دیکھے گا؟ کچھ بھی نہیں دیکھے گا. اس لیے ہی منع کیا گیا مردوں کو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. یہ آپ کے کردار کی حفاظت کی ضمانت ہے. اور عورتوں سے کہا گیا کہ وہ عورتیں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد تو اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور عورتیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہیں. اب اسلام تو کہتا ہے کہ جس طرح مرد کا دیکھنا عورت کو جرم ہے،
عورت کا بھی مرد کو دیکھنا جرم ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ ویسے تو دنیا میں مہذب معاشرے جو نام نہاد مہذب ہیں وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ مرد عورت برابر ہیں. یہ فرق کرنا یہ عورت کی توہین ہے، عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے. جی نہیں سمجھنا چاہیے، دونوں برابر ہر شعبے میں کندھے سے کندھا ملا کر چلیں. لیکن ہراسمنٹ کا کیس جو ہے وہ مرد پر ہوتا ہے عام طور پر، کہ مرد نے دیکھا ہے جی گھور کر عورت کو، لہٰذا عورت ہراس ہو گئی ہے اور یہ قابل مواخذہ جرم ہو گیا ہے. تو عورتیں بھی تو مردوں کو دیکھتی ہیں نا، ان پر بھی تو کیس ہونا چاہیے، برابر ہیں آپ کے نزدیک. اور اسلام نے بھی ان دونوں صورتوں میں مرد و عورتوں کو برابر رکھا ہے. دونوں نے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا. اور اسلام کے احکامات اتنے سخت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے گھر میں دیکھا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی ہیں، گھر میں آتے ہیں تو گھر کی عورتیں معمول کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات وہاں موجود تھیں. اب عام طور پر ہوتا ہے کہ غیر مرد آیا ہے تو پردہ کیا ہے، سائیڈ پہ ہو گئی. اب نہ پردہ کیا نہ سائیڈ پہ ہوئیں، ذہن میں یہی تھا کہ نابینا آیا، اس کو کیا پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم نے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا، غیر مرد گھر میں آیا ہے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہیں. اب ایک نابینا بندہ ہے، اس سے ہمیں کیا تعلق ہے اس سے پردہ کرنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال الفاظ ارشاد، یہ اسلام کا قانون تحفظ عزت و عصمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افا ام یا وانی انتما، وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینی نہیں ہو نا، تمہیں تو نظر آتا ہے، تمہارا بھی تو پردہ ہے، تم بھی تو اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور پھر ایک نابینا شخص آیا ہے، مرد ہے نا، اجنبی ہے، غیر محرم ہے، وہ آیا ہے تو آپ بیٹھی رہی اسی طرح، آپ نے پردہ نہیں کیا. ایک قسم کی جھجک ہوتی ہے غیر مرد سے عورت کو، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، یہ تو نابینا ہے. لیکن ایک جھجک جو باقی رہنی چاہیے عورت میں، اسلام نے تو یہاں تک آگے بڑھ کر عورتوں کو اور مردوں کو اس اختلاط سے بچایا ہے، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا اس تک کو منع کیا ہے، چاہیے ہے کہ عورت اپنے جسم کی نمائش کرتی رہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، ایک تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی لم اراہما، میری امت کے 2 قسم کے لوگ بدبخت ایسے ہیں جو ابھی تک میرے سامنے نہیں آئے، میرے بعد آئیں گے دنیا میں. 2 قسم کے بدبخت لوگ، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ان میں سے ایک قسم کے بدبخت وہ عورتیں ہیں کاسیات عاریات مائلات ممیلات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی بدبخت عورتیں جو لباس پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، یعنی ان کا لباس ہے، بے لباس نہیں ہے، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، یعنی ان کا لباس اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، ان کا لباس ان کے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپتا نہیں ہے. یہ قابل غور بات ہے آج مسلمانوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے، ہم تو جان بھی قربان کرتے ہیں محبت رسول پر. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا عورتوں کو فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسی بدبخت عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور کرتی کیا ہوں گی؟ خود غیر مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لائن مارتی ہیں، ممیلات. اور وہ عورتیں اپنے جسم کے ننگے ہونے کی وجہ سے، اپنے لباس کے غیر مناسب ہونے کی وجہ سے دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عورت کا لباس اگر نامناسب ہے تو دیگر غیر مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا سبب بنتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بدبخت عورتیں قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا،
جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے عرصے دور کی مسافت سے 70 سال 100 سال کی مسافت دور سے بھی جنت کی خوشبو آ جائے گی، یہ جنت سے اتنی دور ہوں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اب بتائیں ایک مسلمان کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ عورت کے لباس کا اس کے ریپ سے کوئی تعلق نہیں؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قوانین دیے ہیں، اگر اس معاشرے میں نافذ اور لاگو ہو جائیں اور مسلمان ان پر عمل شروع کر دیں، ساری عورتوں کی عزتیں کنفرم محفوظ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنا لباس اتار کر یا لباس مختصر کر کے نکلنا تو دور کی بات ہے، ایک عورت مکمل ساتر لباس میں بھی اس طرح نہ نکلے کہ اس نے خوشبو لگائی ہو، اس کی خوشبو بھی کسی کو نہ آئے۔ فرمایا کہ اگر عورت نکلتی ہے گھر سے، اس نے خوشبو لگائی ہے اور اس کی خوشبو کسی غیر مرد کو آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہیہ زانیہ، یہ عورت بھی بدکار عورت ہے، حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی، مکمل با پردہ برقع پہن کے نکل رہی ہے، لیکن خوشبو لگائی ہے، اس خوشبو کو وہ استعمال کرتی ہے تو غیر مرد اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں، یہ عورت خوشبو لگا کے جا رہی، اس عورت کی طرف مردوں کی توجہ ہوتی ہے، تو توجہ کو مبذول کرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے۔ ایک مسلمان کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسلام میں عورت کے لباس کا ریپ سے یا بدکاری سے یا فحاشی و بیانی سے کوئی تعلق نہیں؟ اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر مردوں عورتوں کو الگ الگ احکامات اس حوالے سے فرمائے ہیں، اور عورتوں کو پردے کے جو احکامات قرآن میں اللہ رب العزت نے، سورہ نور میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو فرمایا، اور سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو فرمایا کہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو اس طرح ڈالیں اوپر سے اپنی اوڑھنیوں کو کہ ان کے یہ گلے بھی ڈھانپے جائیں۔ آج سارا کچھ ننگا ہے، ہماری مسلمان خواتین ہیں، ایک تو میڈیا پہ ایسی خواتین جو رول ماڈل بن کے آتی، جن کو ہماری بچیاں ہماری مائیں بہنیں دیکھتی ہیں اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ ننگی ہوتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مصداق ہیں، کاسیات عاریات، کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں، اور پھر ان کو کاپی کرنے والی ہماری مائیں بہنیں، ہمارے گھروں کی عورتیں، مسلمان گھروں کی عورتیں، ایک حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، باجماعت نماز پڑھنے والے، لیکن فتنہ دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے۔ افسوس سے ان کے گھروں میں بھی اللہ ماشاء اللہ، اللہ رب العزت جن کو ہدایت اور توفیق دے، اکثریت مسلمانوں کے گھروں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کی مصداق بن رہی ہیں کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں اور باہر نکل کر غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی۔ اور قرآن نے کیا حکم فرمایا ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو ایسے اپنے اوپر پھینکو آپ کا سارا جسم ڈھانپا جائے، اور وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا کوئی عورت زور سے اپنا پاؤں بھی زمین پر نہ مارے تاکہ اس نے اگر کوئی پازیب وغیرہ پہنی ہے تو اس کی آواز بھی غیر مرد کو نہ آئے۔ اور یہ تو قرآن کا حکم ہے، سورہ نور ہے۔ بتائیں، یہ تو ایک مسلمان ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، پھر پردے کے بارے میں احکامات اس کے سامنے آتے ہیں تو مذاق اڑاتا ہے، یہ کیسی مسلمانی؟ فرمایا کہ عورت کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی پازیب وغیرہ ہے، اس کی جو جھنجھناہٹ ہے، اس کی آواز بھی کسی غیر مرد کو آ جائے، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ چاہے کہ وہ خوشبو لگا کر نکلے اور پورے محلے کو معطر کرتی جائے، سب مرد اس کی طرف راغب ہوں، سارے نوجوان کھڑے ہو کے اس کو دیکھیں، اپنے جسم کی اس طرح نمائش کر کے میک اپ کر کے نکلے کہ سارے محلے کے، سارے بازار کے سارے مرد اپنی گندی نظروں کو اس کے اوپر ڈالے، کیسے اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہی ہماری عزتوں کی بھی حفاظت ہے، ہماری خواتین کی عزتوں کی حفاظت ہے، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت ہے۔ اپنی بچیوں کو شروع سے ہی اسلامی لباس کا عادی بنائیں،
شروع سے. ابھی کہتے جی 10-12 سال کی تو ہے, ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئی, تو خیر ہے جس طرح کا مرضی لباس پہنے, شروع سے ہی اس کو ایسا لباس پہنائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری بچیوں کا جو لباس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایسا ہی لباس استعمال ہوتا تھا؟ کیا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا ایسا لباس پہنتی تھی بچپن میں؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم مسلمان ہیں, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور آج اگر کوئی وزیر اعظم بات کرتا ہے تو سارے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, سیاسی اور غیر سیاسی. اور ہماری وزیر اعظم سے بھی اپیل ہے کہ اگر آپ مخلص ہیں اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست یا مدینہ کی ریاست بنانے میں, یا آپ فحاشی اور ریانی کو کنٹرول کرنے میں مخلص ہیں, تو بتائیں کون سی رکاوٹ ہے آپ کے ساتھ؟ کتنے ایسے قوانین ہیں راتوں رات نافذ کرنے کے لیے آپ نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ان کو نافذ کر دیا, کسی ایوان سے پاس ہونے کے لیے بھی پیش نہیں کیا. جلدی تھی آپ کو اور آپ نافذ کرنا چاہتے تھے, آپ کو پتا تھا رکاوٹ آ جائے گی, آپ نے راتوں رات صدارتی حکم نامے پہ ان کو نافذ کر دیا. تو کیا اللہ رب العزت کے قوانین اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کو صدارتی حکم نامے سے نافذ کر دیں؟ ہم سارے مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس, آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کے پیچھے ہوں گے. لیکن اگر یہ سیاسی بیانات ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے ملک میں روز بروز فحاشی اور ریانی میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا ایسا آرڈیننس نہیں دیا جا سکتا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں, ہمارے کالجز میں, ہمارے اسکولز میں بچیوں کا لباس یہ ہونا چاہیے؟ اور دیکھیں لڑکوں کا لباس ہے نا, میل اسٹوڈنٹس ہیں, سارا لباس, سارا جسم ڈھانکا ہوا ہے, یہاں سے لے کر سارا جسم. عورتوں کا لباس میں, ان کے یونیفارم میں بھی ایسی کوئی پابندی نہیں. آپ یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں, پردہ تک نہیں ہے, دوپٹہ تک سر پہ رکھنے کی پابندی نہیں. اس قدر فحاشی اور ریانی بے حیائی عام ہو چکی ہے. تو اگر وزیر اعظم صاحب مخلص ہیں تو ان کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے. اور ہم اگر مسلمان ہیں, بطور مسلمان اگر حکمران نہیں نافذ کرتا, ہمیں شکوہ ہے ہمارے حکمران اسلام نافذ نہیں کرتے, اور ہم نے بطور مسلمان ہم بھی اپنے اپنے گھر کے حاکم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر مسلمان کسی نہ کسی سطح پر حاکم حکمران ہے, اس کی حکمرانی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا قیامت میں. ہمیں اپنے وزیر اعظم اور صدر سے تو شکایت ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے, لیکن ہمیں اپنے آپ سے کوئی شکایت نہیں. اپنا محاسبہ ہم نے کبھی نہیں کیا کہ بطور ایک مسئول, بطور ایک حکمران اپنے گھر کے, ہمیں بھی اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کتنا اسلام نافذ کر لیا تھا. یہ گھر آپ کی سلطنت تھی نا, آپ کما کر دینے والے, آپ ضروریات پوری کرنے والے, آپ گھر کو چلانے والے, آپ نے کتنا اسلام نافذ کیا؟ آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو کتنا اسلامی بنایا تھا؟ آپ نے اپنی عورتوں کو کتنا باپردہ بنایا تھا؟ آپ نے کتنی ذہن سازی اسلام کے مطابق کی تھی؟ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کتنی اسلامی کی تھی؟ ہم سے بھی تو سوال ہونا ہے نا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک مسلمان, باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور شرم و حیا کے حوالے سے جتنے بھی احکامات ہیں کتاب و سنت کے, ہمیں ہر مسلمان کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.